اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں درود اور ہزاروں سلام بروح محمد علیہ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ زینب اور آپ دیکھ رہے ہیں ماہ ربیع الاول کا خصوصی پروگرام تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم جس طرح سے روز کی بنیاد پر موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں، آج بھی ایک موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے اور دین اسلام، مذہب اسلام جو ہمیں تعلیمات عطا فرماتا ہے، اس کی روشنی میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی شخصیت کو نکھارنے کی، سنوارنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو کچھ رویے زندگی میں ہمارے شامل ہو جاتے ہیں جن کو ناپسند کیا گیا ہے، یعنی کہ انتہا پسندی، شدت پسندی، افراط و تفریط، یہ تمام جو رویے ہیں ان میں ہمیں یقیناً اعتدال کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ دین اسلام نے بھی اعتدال کو پسند فرمایا ہے۔ جب ہم کسی بھی کام کو کرتے ہیں تو بہت زیادہ شدت سے نہ کریں اور بہت زیادہ بخل سے بھی کام لینے سے ہمیں منع فرمایا گیا ہے، یعنی دین اسلام میانہ روی کو پسند فرماتا ہے، اور رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں میانہ روی کا درس دیا ہے، اور آپ کی تعلیمات سے ہمیں میانہ روی کی یہ جو صفت ہے وہ اپنے اندر سمونے کی بہت زیادہ تعلیمات ملتی ہیں، اور یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ آج اسی پر انشاءاللہ تعالیٰ کلام کریں گے اور تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جانیں گے کہ در حقیقت میانہ روی ہے کیا۔ شریک گفتگو ہیں معزز مہمان شخصیت جو اس پر بہت ہی سحر حاصل کلام انشاءاللہ تعالیٰ کریں گی، ان کا تعارف میں کراتی چلوں۔ دو مہمان شخصیات ہماری اس بز میں موجود ہوا کرتی ہیں اور ثنا خوان رسول بھی اس پروگرام کا حصہ ہوا کرتی ہیں، مذہبی اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں۔ پہلی نشست پر جو شخصیت موجود ہیں بہت ہی انداز ان کا منفرد ہے ماشاءاللہ، اور اپنے جداگانہ انداز سے پہچانی جاتی ہیں محترمہ جہان شاہ صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان کے ساتھ ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ممتاز و معروف ثنا خواں، ARYQ TV پر بارہا انہیں آپ نے دیکھا سنا، الحمدللہ بہت اچھا پڑھتی ہیں۔ نورین فائز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم نورین، کیسے ہیں آپ؟ مبارکباد پیش کرتے ہیں ماہ ربیع الاول کی، اور حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، مدد اللہ مدد، مدد اللہ مدد، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ دوسرا تیرے سوا کوئی بھی معبود نہیں، بے نیاز اتنا کہ حد ہی کوئی موجود نہیں۔ دوسرا تیرے سوا کوئی بھی معبود نہیں، بے نیاز اتنا کہ حد ہی کوئی موجود نہیں، بے نیاز اتنا کہ حد ہی کوئی موجود نہیں۔ صمد اللہ صمد، صمد اللہ صمد، صمد اللہ صمد، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ نہ جنا تجھ کو کسی نے، نہ کسی کو تو نے، ساری دنیا کو مہکایا تیری خوشبو نے۔ نہ جنا تجھ کو کسی نے، نہ کسی کو تو نے، ساری دنیا کو مہکایا تیری خوشبو نے، ساری دنیا کو مہکایا تیری خوشبو نے۔ تو ازل تو ہی ابد، تو ازل تو ہی ابد، تو ازل تو ہی ابد، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، مدد اللہ مدد، مدد اللہ مدد، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ ماشاءاللہ، بہت ہی پیارا کلام، بہت عمدہ ادائیگی، سلامت رہیے۔ جہان شاہ صاحبہ، آج میانہ روی پہ انشاءاللہ ہم جب گفتگو کر رہے ہیں تو میں چاہوں گی کہ ابتدا کرتے ہیں تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں میانہ روی فرمائیے گا۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. دیکھنے والوں کو، یہاں پر موجود لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ میانہ روی کو عربی میں کہتے ہیں اعتدال والوسطیہ، جیسے کہ قرآن حکیم میں آ رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور تم لوگوں کو وسط امت بنایا گیا ہے، یعنی درمیانی امت بنایا گیا ہے تاکہ تم لوگ گواہ رہو لوگوں کے بھی اور رسول بھی تم پر گواہ رہیں. تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کو امت ہی وسط بنا دیا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ صرف نیک اعمال میں یا اعمال صالحہ میں جو ہے وہ وسطیہ کو، اعتدال کو بولا ہے، تو پھر مطلب ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کے اور معاملات کے کیا سوچنا ہے ان کے بارے میں. کہ اگر عبادات کے بارے میں اس طریقے سے ہے کہ اگر کوئی صحابہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ کسی عبادت میں جو ہے وہ غلو کر رہے ہیں، بہت زیادہ آگے بڑھ جا رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کا اور اپنے گھر والوں کا حق اس میں سے نہیں نکال رہے، تو اس پر بھی ممانعت کی ہے کہ اللہ لبدنک علیک حق، کہ اپنے آپ کے جسم کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، تو آپ اس میں بھی ایک میانہ روی اختیار کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فرما رہے ہیں ایاکم والغلو فی الدین فانہ اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین، کہ دین میں اتنے زیادہ آگے نہیں ہو جاؤ، تو تم سے پچھلی جو امتیں تھیں ان لوگوں کو اس چیز نے ہلاک کیا ہے. تو دیکھیں کتنی بڑی یہ چیز ہے. اور پھر سلف الصالح کہہ رہے ہیں خیر الامور اوسطها، کہ سب سے بہترین جو اعمال ہیں، سب سے بہترین جو امور ہیں وہ ہیں درمیانی، کہ نہ بہت زیادہ ہو، لا افراط ولا تفریط، کہ بہت زیادہ مبالغہ بھی نہیں ہے، بہت زیادہ تقصیر بھی نہیں ہے. تو اس طریقے سے اپنی زندگی کو اس طریقے سے لے کے چلنا ہے، دنیاوی معاملات بھی اور آخرت کے معاملات میں بھی بہت زیادہ میانہ روی اختیار کرنے کو بہت زیادہ مستحب اور بہت خصال حمیدہ میں سے شمار کیا گیا ہے. بے شک بجا فرمایا. سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں جس طرح سے آپ نے ارشاد فرمایا، بے شمار امثال بھی ہیں، مثالیں بھی ہیں، کچھ مثالوں کے ذریعے سمجھائیے گا، فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس داخل ہوئے تو وہاں پر ایک خاتون کو پایا کہ وہ مسلسل نماز پڑھ رہی ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے ہو کر آئے، پھر واپس آئے تو دیکھا تب بھی وہ نماز پڑھ رہی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے دریافت کیا کہ کیا ماجرا ہے ان کا. تو پھر انہوں نے یہ بتایا کہ یہ نہ سوتی ہیں نہ کوئی اور کام کرتی ہیں، یہ صرف نماز ہی پڑھتی جا رہی ہیں. تو پھر ان کی ممانعت کی، ان کو منع کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان اللہ لا یمل حتی تملوا، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری حسنات لکھنے سے تھکیں گے نہیں، لیکن تم لوگ تھک جاؤ گے. کہ اگر آپ کو استقامت چاہیے، احب الاعمال ادومها، کہ سب سے زیادہ اعمال وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہیں جو کہ ہمیشہ رہیں. کہ آپ کے اندر ایک جوش آتا ہے کہ آپ ایک دم سے بہت زیادہ کرتے ہیں، پھر ہیں تو انسان ہی نا، فرشتے تو نہیں ہیں، تو پھر آپ تھک جائیں گے یا آپ جو ہے وہ اس کو پورا نہیں کر سکیں گے، تو پھر آپ سے وہ جو عبادت ہے وہ ترک ہو جائے گی. اس لیے اس میں بھی میانہ روی کی جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے. اور میانہ روی جو ہے وہ دنیاوی اعمال میں کس طریقے سے ہے کہ اسراف نہیں کرنا، حد سے زیادہ اسراف نہیں کرنا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، کہ جو مبذرین ہیں، جو لوگ اسراف کرتے ہیں، وہ شیطان کے بھائی بتایا گیا ہے ان کو، اور شیطان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل کفر کرتا ہے. تو اس کی ظاہر ہے اس طریقے سے ممانعت ہے. ایک اور حدیث میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اگر ان کے سامنے دو چیزیں ہوتی تھیں، وہ سب سے آسان چیز کو اختیار فرماتے تھے، یہاں تک کہ اس میں کوئی گناہ نہ ہو تو سب سے آسان چیز کو لیتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر ہے وہ تین صحابہ جنہوں نے، ایک نے روزے کی، ایک نے نماز کی، اور ایک نے جو ہے وہ مسلسل عبادات کی، ایک تہیہ کیا کہ ہم لوگ اس طریقے سے کریں گے اور دنیاوی ساری چیزوں کو چھوڑ دیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کی بھی ممانعت کی. حضرت حنظلہ کی اس طریقے سے مثال ہے کہ انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہم جب آپ کی محفل میں ہوتے ہیں تو ہم جو ہے وہ بہت زیادہ جنت کے بارے میں اور دوزخ کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن جب یہاں سے نکلتے ہیں تو دنیا کے بارے میں ہم مشغول ہو جاتے ہیں. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی صحیح طریقے سے سمجھایا کہ آپ کو دونوں چیزوں کو وہ ایک ساتھ لے کے چلنا ہے، اعتدال کے ساتھ لے کے چلنا ہے. اور یہی پسندیدہ عمل بھی ہے کہ تواتر کے ساتھ ہو، کم ہو لیکن متواتر ہو. یہ بڑی بات ہے. دنیاوی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں یا اخروی فوائد کے اعتبار سے بات کریں تو کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ جب ہم میانہ روی اختیار کرتے ہیں تو کس طرح سے ہمیں دنیا کے فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں اور اخروی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرما رہے ہیں وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ جو دار الآخرہ ہے اس کے بارے میں بھی سوچو اور اپنا نصیب جو دنیا میں ہے اس کے بارے میں بھی بھولو مت. تو دونوں چیزوں کو اس طریقے سے لے کے چلنا ہے. اب اس کے فوائد کیا ہیں؟ سب سے بڑا یہ فائدہ
ہے کہ انسان کی عزت نفس برقرار رہتی ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا. اگر آپ میانہ روی سے ایک طریقے سے چل رہے ہیں تو آپ کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا. اس کی مثال حدیث میں آتی ہے ما عال من اقتصد, کہ کبھی بھی وہ انسان کو کوئی برائی کا سامنا نہیں ہوگا اگر وہ اقتصاد کے ساتھ چلتا ہے, اگر وہ اسٹریٹ چلتا ہے اور وہ میانہ روی کے ساتھ چلتا ہے. تکبر سے انسان بچا رہے گا, تشہیر النفس سے انسان بچا رہے گا اور اطمینان قلب نصیب ہوگا. اگر آپ ایک ریس میں لگ جاتے ہیں کہ ایک دوڑ میں لگ گئے کہ نہیں ہمیں اس چیز کو حاصل کرنا ہے اس چیز میں, تو وہ یہ ایک بہت زیادہ اس میں مبالغہ ہو جاتا ہے. تو پھر آپ کی ظاہر ہے کہ آپ کے اندر ایک تکبر بھی آ سکتا ہے اور آپ ایک الگ ہی دوڑ میں نکل پڑتے ہیں. حسد سے انسان بچا رہے گا. یہ ساری کی ساری دنیاوی جو ہے وہ اس کے فوائد ہیں. اور جو اگر آپ آخرت کے فوائد دیکھیں تو اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر آپ احکامات کو مانیں گے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں گے, تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ, کہ اگر ظاہر سی بات ہے آپ ان کو فالو کرتے ہیں, آپ اپنی محبت کا اظہار ہی اس طریقے سے کر رہے ہیں نا کہ آپ ان کو فالو کر رہے ہیں جس سے آپ کو محبت ہے, آپ ان کے اعمال کو فالو کریں گے نا تو پھر ظاہر سی بات ہے شفاعت ملے گی اور جنت ملے گی وہاں پر. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی بھی جو برائی کے راستے ہیں, جو برائی کی چیزیں ہیں, اس کے پاس آپ نہیں جائیں گے. تو ظاہر ہے کہ جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے, پھر وہ سارے کے سارے انعامات آپ کو قیامت کے دن ملیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ, بے شک اللہ رب العزت قبول فرمائے ہماری اس کاوش کو. اور جو جتنی باتیں آپ نے ماشاءاللہ بتائیں جہان, اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمیں بھی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے کہ ان تمام باتوں پر ہم عمل کریں اور اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے راستے پر, کیونکہ دین اسلام دین فطرت ہے. اور آپ لوگوں کا شکریہ بھی ادا کروں گی, دونوں تشریف رکھتی ہیں مہمان شخصیت, تو دونوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. نورین آپ تشریف لائیں, آپ تشریف لائیں, بہت بہت شکریہ. دین فطرت ہے اسلام جو ہے, اور اس فطرت کے عین مطابق اسے ڈھالا گیا ہے. ہمیں بحیثیت انسان, بحیثیت مسلمان, یقیناً ان تمام باتوں پر جو سیرت النبی, سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہمیں اس پروگرام کے تھرو بھی معلوم ہوتی ہیں. اور یقیناً ہم جب مطالعہ کرتے ہیں دین اسلام کا اور اوراق پلٹتے ہیں جب کسی بھی کتاب کے سیرت کے حوالے سے, تو ہمیں بہت سے گوشوں کا مطالعہ کرنے کا موقع ملتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. مجھے یعنی اپنی میزبان سیدہ زینب کو پروگرام تعلیمات مصطفیٰ سے دیجیے گا اجازت. انشاءاللہ تعالی زندگی بخیر تو کل پھر حاضر ہوں گے. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. کلام پر اختتام کریں گے. نورین فائز یہاں موجود ہے, میں چاہوں گی کہ نعتیہ کلام پر اختتام کیا جائے. جی نورین, بسم اللہ. نظر کرم شاہ امم کر دو کرم شاہ امم سیراب تجلی ہوں میرے تر سے ہوئے نین اے سید کونین سیراب تجلی ہوں میرے تر سے ہوئے نین اے سید کونین ایک بار اٹھا دیجئے یہ پردہ مابین اے سید کونین اے سید کونین نظر کرم شاہ امم کر دو کرم شاہ امم کر آئے سرے عرش بھی دیدار الہی کر آئے سرے عرش بھی دیدار الہی کر آئے سرے عرش بھی دیدار الہی آپ اس کی گواہی لا ریب کے تنہا بھی ہے مجموعہ نورین اے سید کونین نظر کرم شاہ امم کر دو کرم شاہ امم چمکے میری قسمت میری منزل میرا جادہ چمکے میری قسمت میری منزل میرا جادہ چمکے میری قسمت میری منزل میرا جادہ ہیروں سے زیادہ
چومے جو مسلسل میرا سر آپ کی نالین، اے سید کونین، اے سید کونین، نظر کرم نظر کرم شاہ شاہ کر دو کرم کر دو کرم شاہ شاہ نظر کرم نظر کرم شاہ شاہ کر دو کرم کر دو کرم شاہ شاہ